اللہ 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 تم نے دیکھا ہوگا کہ رات کو سوتے ہو دوسرے شہر میں گھومتے ہو، تم تو نہیں ہوتے لیکن تمہارے اندر کی ایک مخلوق ہوتی ہے جس کو نفس بولتے ہیں، اسی قسم کی اور بھی تمہارے اندر ہوئے ہیں نا، ست لطائف ہے نا، جب ان کو اللہ کا نور ملتا ہے پھر تم دیکھتے ہو رات کو سو رہے ہو تو حضور پاک کے قدموں میں یہ جو لطیفہ انا دماغ میں ہے اس کا ذکر یاہو ہے، یاہو سے وہ بالکل تیار ہو جاتا ہے، بالکل فرشتہ بن جاتا ہے۔ اس وقت آدمی سوچتا ہے دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، آدمی سوچتا ہے وہ اوپر پرواز کر جاتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں رب کی ذات ہے۔ اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ واقعی انسان اشرف مخلوقات ہے، اس وقت اشرف مخلوقات ہے۔ اب بیعت کا حق صرف ولی کو ہے، جس طرح کوئی نبی نہیں ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کافر، ماننے والے بھی کافر، تو کوئی ولی نہیں ہے اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے کفر کے نزدیک۔ سگی سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ تو لٹ جائے، تیرے گھر پر لٹ جائے، مرنے سے تھوڑی دیر پہلے تو یہ چیز حاصل ہو جائے تو بڑی سستا سودا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ آپ کے اس علاقے میں پہلی دفعہ یہ آنا ہوا، آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے۔ ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ان دل والوں کو نکالنا مقصد ہے، سبحان اللہ، اور دل کی آواز ان کے ضمیر تک پہنچانا مقصد ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا، ایک زبان والوں کے لیے جس کو شریعت کہتے ہیں، اور ایک دل والوں کے لیے جس کو طریقت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زبانی علم پہ قناعت کری انہی میں سے کوئی خوارج ہوا اور کوئی منافق ہوا، بے شک، اور جن لوگوں نے وہ دل والا علم بھی حاصل کیا وہ تو یہ صحابی یا رسول اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے۔ بے شک، اب وہ جو زبان والا علم ہے اس کو تو ہر کوئی جانتا ہے، اللہ، وہ علماء کے پاس ہے، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، یہ سارے شریعت میں ہیں، صحیح، اور وہ جو دل والا علم ہے وہ اولیاء کے پاس آیا۔ بس جی سر، چشتی، نقشبندی، قادری، سہروردی، یہ ولیوں کے پاس علماء ہیں۔ اللہ اللہ، علماء نے نماز سکھائی، اللہ کے حضور کھڑا کر دیا اللہ اس جسم کو، واہ، اور ولیوں نے وہ جو جسم کے اندر کی روح ہیں اللہ تک پہنچا دیا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب جب چونکہ عالم نزدیک نزدیک ہوتے ہیں، روز ان سے پالا پڑتا ہے، 5 وقت پالا پڑتا ہے، اس وجہ سے ہر آدمی وہ ان کی تعلیم جانتا ہے، اور ولی کبھی کبھی آتے ہیں، بڑے بڑے دور ہوتے ہیں، کسی کسی کے ملتے ہیں، اس وجہ سے ان کی تعلیم بہت ہی نایاب ہوتی ہے۔ اوہ، بے شک، بے شک، جب وہ ولیوں کی تعلیم گئی، ہے ہے، صرف ظاہری تعلیم آ گئی، اس نے 72 فرقے بنا دیے، ہوئے ہوئے، مسلمانوں میں انتشار اور نفرتیں پیدا کر دیں۔ اللہ اکبر، اب ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے نا کہ اصلی فرقے کی تلاش کریں نا، ہے، وہ اصلی فرقہ کون سا تھا؟ ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے، مناظرے کرو، مباحثے کرو، اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں، نہ یہ جیتے نہ وہ جیتے گا، پھر سچا کون سا؟ سبحان اللہ، اس وقت سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، کتنے فرقے ہیں؟ جی، ان سب کو سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، پرویزی سب کو کھڑا کر دو نا، ان اندر جھانک کے دیکھو نا، اندر سے سارے کالے ہیں، اللہ، بے شک، تو پھر وہ صحیح کون سا ہوگا؟ جو صحیح ہوگا وہ کالا تو نہیں ہوگا نا۔ بے شک، حضور پاک کے زمانے میں نہ سنی تھا، نہ شیعہ تھا، نہ وہابی تھا، حضور پاک کے زمانے میں امتی تھے، اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ،
امتی وہ ہوتا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں جو امتی وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا نور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، حدیث شریف میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان وہ اللہ، امتی تھے، آج کو فرقہ کہتا اپنے آپ کو امتی، کیسے کہے بیچارہ، نور ہی نہیں ہے اندر، کیسے کہے؟ ہوئے 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 ہوئے، جب ان امتیوں میں نور تھا، جب وہ نور نکلتا گیا سنی شیعہ وہابی بنتا گیا۔ بے شک اللہ، اگر تمہارے اندر دوبارہ وہ نور آ جائے تو کبھی نہیں کہو گے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، یہی کہو گے بس امتی ہوں تمہارا یار، تو تمہارے یہی کافی ہے۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ ضرور اپنے آباء و اجداد سے سنا ہوگا کہ یہ دل اللہ اللہ کرتے ہیں، سنا ہوگا، اکثر کہتے ہیں کرتے تھے اب نہیں کر سکتے، اکثر کہتے ہیں یہ خیال ہی ہے، یہ دل گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتا ہے؟ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ وہ کہ گوشت کا لوتھڑا اللہ اللہ کر سکتا ہے، یقین تم کرو، تم اس کے بغیر چین ہی نہ، بے شک بے اس شک، کے بغیر نیند ہی نہ آئے، لیکن تم کہتے ہو کہ نہیں یہ خیال ہے۔ ہم نے زبان دیکھی، دل دیکھا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، تو درویش کہتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ اللہ، اگر یہ گوشت کا لوتھڑا اللہ اللہ کر سکتا ہے تو وہ دل گوشت کا لوتھڑا وہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس جسم کے اندر کچھ مخلوقیں ہیں، یہ اسی طرح جسم تھا مٹی کا بنا دیا گیا، جب وہ مخلوقیں ڈالی، کسی کا کام سوچنے کے لیے، کسی کا دیکھنے کے لیے، کسی کا سونگنے کے لیے، کسی کا چلنے کے لیے، ایک مخلوق کا کام صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے۔ حدیث شریف میں ان مخلوقوں کے نام ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس، یہ تمہارے سینے میں مخلوقیں ہیں، اور جب یہ مخلوقیں چلی جاتی ہیں تو تم ختم ہو جاتے ہو، جب وہ آتی ہیں تو تم چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہو۔ ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے اخفا، جس طرح جن فرشتے مخلوق ہیں اس طرح وہ مخلوقیں ہیں۔ ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے اخفا، وہ سینے کے درمیان میں، سبحان اللہ، وہ مخلوق بولتی ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے۔ اگر کسی میں وہ مخلوق اخفا نہ ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ انسانوں اور جانوروں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے۔ بے شک بے شک، اگر یہ مخلوقیں جانوروں میں ہوں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بولے نا، وہ طوطلے ہی بولے، زبانیں تو ان کی بھی ہے نا۔ اب اس زبان کو بلوانے کے لیے اخفا ہے، اور وہ جو ادھر گوشت کا لوتھڑا ہے، عربی میں اس کو فواد بولتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ مخلوق ہے اس کو قلب بولتے ہیں۔ سبحان اللہ، صرف فرق یہ ہے اخفا آزاد ہے اور قلب 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے۔ بے شک، اگر کوئی شخص قلب کو بھی جگا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ دل بھی اللہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ، لیکن اس قلب کو جگائے کیسے؟ بے یہی تو ایک راز ہے۔ ہوئے ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہے، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، چوں چوں کرے گا، تو کہے گا غلط کہتا ہے، نہ اس کی ٹانگیں ہیں، نہ پر ہے، نہ زبان ہے، تو کہتا ہے یہ چوں چوں کرے گا، یہ ہوا میں اڑے گا، میں روز کو توڑ کے کھاتا ہوں، اس میں کچھ بھی نہیں۔ یہ تمہاری عبرت کے لیے ہے، اس کا نام ہے بیضا، اور تمہارے اندر تصوف نے کہا بیضا ناسوتی ہے، اس کے اندر ایک مرغ بند ہے اور اس کے اندر ایک مرغ لاؤتی بند ہے، اللہ، اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے، اس کو اللہ کی ضرورت ہے، اس کو مرغی چاہیے اور اس کو مرشد۔ مرغی کیا کرے گی؟ اس کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی، جب دیکھے گی کہ زیادہ ہیٹ آ گئی تو اٹھ کے چلی جائے گی، پھر آ کے بیٹھ جائے گی، اور مرشد کیا کرے گا کہ تیرے سینے کے حساب سے اللہ کا نور پہنچائے گا۔ بے شک، اب جب وہ انڈا پھٹے گا اس کو کوئی نہیں سکھائے گا، بغیر سیکھے سکھائے چوں 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 کرے گا، کیوں؟ اس کی فطرت ہے۔ بے شک، اور جب یہ پھٹے گا تو بغیر سیکھے سکھائے اللہ اللہ، کیوں؟ اللہ اللہ اس کی فطرت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اب تم اللہ اللہ نہیں کر رہے،
وہ تمہارے اندر جو مخلوق جاگ اٹھی ہے نا وہ اللہ نے کری ہے نا. یہاں پھر دو طرح کی تسبیح ہے. ایک تمہاری تسبیح ہے وہ جو بازاروں میں بکتی ہے ٹک ٹک ٹک. ایک اندر تسبیح لگی ہوئی ہے وہ اس مخلوق کی تسبیح ہے. اب تم اس مخلوق کے استاد ہو گئے کہ تیری تسبیح تو تیرے اندر ہے. اب تو اس کے ساتھ اللہ لملا. اب کبھی ملی کبھی ہٹی کبھی ملی کبھی ہٹی. 3 سال کے بعد اتنا پختہ ہوگی کہ تم ڈٹ کر سوتے رہے اور اللہ اللہ ہوتی. سبحان اللہ. اب پھر وہ نور کیسے بنتا ہے؟ واہ واہ. امتی جس میں نور ہے وہ امتی ہے نا. اب پھر نور کیسے بنتا ہے؟ ایک سکھنے کا کام ہے کہ تمہارے اکابر کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں نور ہے. ہم نے کہا اس میں شک نہیں. کہنے لگا میں تمہارا جاسوس رہ کے آیا. میں نمازیں بھی پڑھاتا تھا. قرآن کی بہت سی آیتیں میں نے رٹی ہوئی تھی. میں تو 12-13 سے رہ کے آیا. میں تو نوری کو نہیں ہوا. ایک عیسائی پاس بیٹھا تھا. کہنے لگا میں شب و روز تمہارے قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں. نوری میں بھی کو نہیں ہوا. ہم نے کہا اصل بات یہ ہے کہ تم نے دل سے نہیں پڑھا. تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم نے دل سے نہیں پڑھا. یہ جو تمہارے مسلمان ہیں وہ تو دل سے پڑھتے ہیں نا تو وہ نوری کیوں نہیں ہوئے؟ بڑی مقبول بات ہے. اگر وہ دل سے پڑھتے وہ بھی ہیں نا تو پھر وہ نوری کیوں نہیں ہوئے؟ اس قرآن مجید میں واقعی نور ہے. جس میں نور ہے وہ حضور پاک کے سینے مبارک میں ہے. وہ سینہ جس سینے سے ٹکراتا وہ بھی نوری ہو جاتا ہے. اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ کتاب پریس سے ہو کے آیا ہے. اس سے نور بنانا پڑتا ہے. اس نور بنانے کا ہم لوگوں کو پتہ نہیں. جن کو پتہ ہے وہ تو ولی اللہ بن گئے. اب اس کا طریقہ کیا نور بنانے. اب آپ تسبیح پڑھتے ہیں اللہ اللہ. وہ بغیر ٹک ٹک کے بھی تو اللہ اللہ ہو سکتی ہے نا. وہ ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے اکابر نے کیوں بتایا. جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے. پتھر ٹکراتے ہیں تو چنگاری اٹھتی ہے. اللہ اللہ سے ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے نا. لیکن وہ جو نور بنا وہ تو انگلیوں میں نا اندر تو نہیں ہے نا. کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اللہ اللہ زبان سے کرتے ہیں نور بنتا ہے. اندر وہ بھی نہیں جاتا ہے. وہ باہر ہی ہے نا. بھائی اگر اندر جائے تو سارے قرآن پڑھنے والے نوری نہ ہو تو سارے نوری ہوں تو فرقہ بازی ختم نہ ہو جائے. ضرور ختم ہو جائے. اب اسی طرح کی وہ ٹک ٹک اندر ہو رہی ہے. اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ یہ زبان نہیں کر سکتی. وہ جو مخلوق جاگی ہے نا وہ اس کے ساتھ اللہ اللہ کری ہے. جب وہ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کا رگڑا لگا تو پھر وہ نور بنا نا. دودھ دودھ یہ رگڑا لگتا ہے مکھن بنتا ہے. وہ ذکر ذکر یہ رگڑا لگتا ہے تو نور بنتا ہے. جب وہ رگڑا لگا نا اللہ اللہ کا تو پھر وہ نور بنا نا. وہ نہ انگلیوں میں تو نہ باہر وہ سیدھا خون میں چلا گیا نا. تو خون سے ہوتا ہوا تمہاری نسوں میں چلا گیا. نسوں سے ہوتا ہوا تمہاری روحوں تک پہنچ گیا نا. روحوں تک نور پہنچا تو وہ بھی بیدار ہوگی اور انہوں نے بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر. پھر تو سوتے رہنا وہ اللہ اللہ کرتی رہیں گی. تو مر بھی گیا تو قبر میں بھی اللہ اللہ اور یوم محشر میں بھی اللہ. جب ہر وقت وہ اللہ اللہ کرتی رہیں گی تو اللہ اللہ کا نور اس دل میں اکٹھا ہو جائے گا. یہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. یہ جنریٹر اکٹھا ہو گیا اللہ اللہ کا. ایک حدیث شریف میں کہ نماز مومن کا معراج ہے. مسلمان کا نہیں ہے مومن کا. مسلمان ساری عمر ٹکرے لگائے مومن نہیں بن سکتے کیونکہ سورۃ حجرات میں مومن کی تشریح ہے. اعراب نے کہا ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو کہو صرف اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں ہوتا ہے تب تو مومن بنے گا. پھر تیری نماز معراج کیسے ہوگی؟ سبحان اللہ. ابھی تیری نماز معراج نہیں ہے. تیری نماز کے لیے قرآن فرماتا ہے ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں. ان کی نماز دکھاوا ہے. وہ کیسے دکھاوا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. آپ نے آمین کہا، آپ ان لوگوں کا کہہ دو اللہ ایک ہے. جنہوں نے آمین کہا وہ مسلمان، جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر، جنہوں نے ہیلو جت کری وہ منافق. اب مسلمان کس کو کہہ دے اللہ ایک ہے. بھائی تو جانتا اللہ ایک ہے، گھڑی گھڑی کس کو کہہ دے اللہ ایک ہے. بلے شاہ فرماتے ایک نکتے گل گئے سبحان اللہ. اور تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے. دل جواب دیتا ہے گھر میں آٹا ہی کون نہیں نہ مانتا، یہ لوجت کرتا ہے نا. پھر کہتے ہو اللہ سمد، اللہ بے نیاز ہے. دل کہتا ہے نہیں بیوی بیمار. اللہ میاں لد والا میلاد، دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چپ. کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے. بتاؤ تمہارا دل تو منافق ہے. بڑے خشوع خضوع سے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، نہ میں اس کی داڑھی کو دیکھتا ہوں، نہ میں اس کے سجدے کو دیکھتا ہوں، میں اس کے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں. جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں وہ شعار ہے، جس کو اللہ دیکھتے ہے اس میں کاروبار ہے. یہ نماز صورت ہے جس کو ہر فرقے والا پڑھتا ہے، اور اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں. اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بلے شاہ فرماتے ہیں کہ تیرا دل کھڑاوے منڈے کڑیاں کیتی رب نال وچار سو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، یہ تو مسلمان پڑھتے ہیں، ہر فرقے والا اس کو پڑھتا ہے. وہ سکھ جاسوس بھی یہی پڑھ کے گیا. اب وہ جو نماز مومن کا معراج ہے صرف مومن پڑھتا ہے، مسلمان نہیں پڑھ سکتا. اور وہ معراج کیسے بنتی ہے؟ جو بھی انسان آیا اللہ تعالیٰ نے اس میں ٹیلی فون لگا دیا. بھائی اتنے دور جو بھیجا، اگر اس کو مجھ رابطے کی ضرورت کرنا پڑی اس نے وہ ٹیلی فون لگا دیا. لیکن جس طرح ٹیلی فون لگا ہوا ہے، یہاں ٹیلی فون پڑا ہوا ہے، اس کو بجلی کی ضرورت ہے. اگر بجلی ہے تو یہاں سے موبائل پڑا ہوا ہے تو بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھیں گی تو سیدھا امریکہ چلی جائیں گی. بالکل. اگر تیرے اندر نور ہے تو پھر نور کی لہریں یہاں سے اٹھیں گی تو سیدھی عرش مولا. جب حضور پاک اوپر پہنچے شب معراج میں، اللہ تعالیٰ نے تحفے دیے، یہ اپنی امت کو دے دینا. کیوں؟ اس کو نمازوں کی ضرورت ہے. اگر تم کوئی بھی نماز نہ پڑھو تب تو اللہ ہی ہے نا، اس کی شان گھٹتی تو نہیں ہے. تو پھر اس کو نمازوں کی ضرورت ہے. یہ تحفے ہیں. جس طرح دربار پہ جاتے ہیں پھول لے جاتے ہیں، وہ دربار والے کھاتا تو نہیں ہے نا. یہ عقیدت کے تحفے ہیں. اس وجہ سے یہ تحفے دیے کہ اپنی امت کو دے دینا. وہ 5 وقت یہ تحفے مجھے بھیجیں گے. جب میرے پاس ہی تحفے آئیں گے نا تو پھر میں ان کو یاد رہوں گا، وہ مجھے یاد رہیں گے. اللہ وہ تحفے نیچے آ گئے نا. جب تک حضور پاک تھے تو پیچھے اس امام کے آگے ٹیلی فون لگا ہوا تھا نا تو تحفے اوپر چلے گئے نا. بے شک. اب تو ہمارے ٹیلی فون والے امام ہی کو نہیں ہے نا. اب تو تحفے اوپر کیسے جائیں؟ جس کا بھی ٹیلی فون لگا ہوا ہے تو پھر اس ٹیلی فون کے ذریعے وہ تحفہ اوپر جاتا ہے. جب پھر تحفہ اوپر جاتا ہے پھر وہ مومن کا معراج بنتا ہے. یہ مومن ہے. اس کے آگے ولایت بھی ہے. جی سر. تمہارے اندر ہے ولی جو آتے ہیں کوئی آسمانوں سے تو نہیں گرتے ہیں نا. بالکل. ہم تم ہی ہیں. سب کے اندر ولایت کا راز ہے. جو بھی بچہ اس دنیا میں آیا اگر کافر کا بچہ ہے تو وہ بھی ولایت کا راز لے کے آیا. کیا خبر مسلمان ہو جائے توبہ کر لے. اور تاریخ کو ہے کہ کافروں کے بچے مسلمان ہوئے اور بڑے بڑے ولی بنے. اگر کافروں کے بچے ولی بن سکتے ہیں تو کیا مسلمانوں کے بچے ولی نہیں بن سکتے؟ وہ ولایت کا راز کیا ہے؟ تم نے دیکھا ہوگا کہ رات کو سوتے ہو دوسرے شہر میں گھومتے ہو. تم تو نہیں ہوتے لیکن تمہارے اندر کی ایک مخلوق ہوتی ہے جس کو نفس بولتے ہیں. وہ شیطانی محو میں گھومتی رہتی ہے، مڑ کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے. اسی قسم کی اور بھی تمہارے اندر ہوئے ہیں نا. وہ لطائف ہے نا، 7 لطائف ہے نا.
جب ان کو اللہ کا نور ملتا ہے, نور سے ان کی پرورش ہونا شروع ہو جاتی ہے نا, جب نور سے پرورش ہوتی ہے پھر تم دیکھتے ہو رات کو سو رہے ہو تو حضور پاک کے قدموں میں ان مخلوقوں کے ذریعے جب وہ طاقتور ہو جاتی ہیں تو پھر وہ مخلوقیں کون سی ہیں؟ جب حضور پاک شب معراج میں گئے تو بیت المقدس میں جانے سے پہلے نماز پڑھی. بے شک بے شک. وہ جو پہلے نماز پڑھائی وہ کس کو نماز پڑھائی؟ ولیوں اور نبیوں کی ارواح کو. بے شک. اوپر سے جب گئے تو پھر جو نماز ملی تو وہ کس کے ملی, کس کے لیے ملی؟ اور نفسانی لوگوں کے لیے, تاکہ وہ اس نماز کے ذریعے پاک ہوں اور اس نماز میں شامل ہوں. آج بھی اگر کوئی اپنے آپ کو پاک کر لے تو پھر اپنی روح کو تیار کر لے تو پھر وہ اس نماز میں شامل ہو جاتا ہے. یہ شریعت محمدی ہے. سبحان اللہ. حضور پاک کا یہاں جو اسم مبارک ہے نا, آپ کو یہاں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. آپ کے جسم مبارک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صحیح. یہ شریعت محمدی اس کو کہتے ہیں. تو جو آپ کی روح مبارک ہے نا اس کا نام احمد ہے. اگر کوئی روح ان کی روح تک چلی جائے تو شریعت احمدی تک چلی جائے. سبحان اللہ. اوپر آپ کا نام حامد ہے. تو پھر جب اللہ کے کوئی روبرو ہو جانا تو اس مقام محمود ہے نا, وہاں حضور پاک کو محمود کہتے ہیں. رکشا والے کہتے ہیں جی نماز روزہ کام سکھو اور رستہ کوئی دوجو. نماز روزہ کام اچھا ہے لیکن وہ رستہ جو ہے وہ کوئی دوسرا ہے. نماز روزہ جنت کو پہنچاتا ہے, اللہ کو نہیں پہنچاتا. اللہ کے لیے رستہ کو دوسرا ہے. ہم نے پہاڑوں میں لوگوں کو دیکھا تسبیحیں بڑی بڑی لگی ہوئی, اللہ اللہ کریں, عبادت خوب کریں, وہ اللہ ملا کو نہیں. غاروں میں دیکھا اللہ ملا کو نہیں. مسجدوں میں دیکھا 30-40 سال ہو گئے نمازیں پڑھے ہیں اور کوئی اللہ ملا ہے کو نہیں. تو پھر اللہ کس کو ملا؟ اللہ ان کو ملا جنہوں نے اپنے دل میں ڈھونڈا نا, ان کو ملا. کیونکہ اللہ کا تعلق جو ہے نا وہ دلوں سے ہے نا. اب جو تم نمازیں پڑھ رہے ہو نا ان کا تعلق تو جنت سے ہے نا. بے شک. اور ہم تم کو ثبوت دیتے ہیں نا, ڈھیر نمازیں پڑھی ہوں گی, تسبیحات پڑھی ہوں گی, تہجد بھی پڑھے ہوں گے, لیکن جب دعا مانگی ہوگی تو یہی کہا ہوگا اے اللہ مجھے جنت دے. جی جی. جنت کے لیے کبھی مانگی نا, تم خیال کرو کبھی بھی تم نہیں کہا ہے اللہ مجھے تو چاہیے, کبھی بھی نہیں کہا, کیونکہ اللہ کے لیے تم نے عمل نہیں کیا. جب تم دل میں اللہ سے شروع کرو گے نا تو وہ رستہ اللہ کو جاتا ہے نا. جب دل میں اللہ آئے گا نا تو کبھی نہیں کہو گے اللہ مجھے جنت چاہیے, اے اللہ مجھے تو چاہیے. پھر جب اللہ مل گیا تو اپنے پاس تو نہیں بٹھائے گا نا, جنت بھی بھیجے گا نا, پھر مانگے جنت ملے گی نا. اب بہت سے فرقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رب کا دیدار نہیں ہو سکتا. بہت سے کہتے ہیں رب کا دیدار ہو سکتا ہے. حضور پاک کو جو ہوا اس جسم سے ہوا, باقی جو ولیوں کو ہوتا ہے ان کے اندر جو مخلوقیں ہیں ان کے ذریعے ہوتا ہے. تمہارے اندر اللہ نے ہوشیار رکھے ہوئے ہیں, اس نے 7 آسمان بنائے, ہر آسمان سے ایک مخلوق پکڑ کے اس تمہارے ڈھانچے میں ڈال دی. پتہ نہیں اس کو ملکوت میں جانے کا شوق ہو, اپنے قلب کو تیار کرے گا, ملکوت کی تیر سیر کرے گا. ہو سکتا ہے جبروت میں جانے کا شوق ہو اور لطیفہ روح کو طاقتور کرے گا, جبروت میں چلے جائے گا. ہو سکتا ہے اس کو اللہ کو دیکھنے کا شوق ہو سکتا ہے اس کو اللہ کو دیکھنے کا شوق ہو تو وہ لطیفہ اللہ کو طاقتور کرے گا تو اللہ تک پہنچ جائے گا. جب کوئی ان مخلوقوں کو تیار کرتا ہے, یہ جو لطیفہ اللہ دماغ میں اس کا ذکر یاہو ہے, یاہو سے وہ بالکل تیار ہو جاتا ہے, بالکل فرشتہ بن جاتا ہے. اس وقت آدمی سوچتا ہے دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے, آدمی سوچتا ہے وہ اوپر پرواز کر جاتا ہے, وہ اس کا محتاج ہے. فرشتے روکتے ہیں نہیں رکتا ہے, کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے چل جائے گا, کیونکہ فرشتے بیت المعمور سے آگے نہیں جا سکتے. اور وہ بیت المعمور سے بھی آگے چلا جاتا ہے, وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں رب کی ذات. اس وقت
فرشتے کہتے ہیں کہ واقعی انسان اشرف مخلوقات ہے، اس وقت اشرف مخلوقات ہے، اب نہیں۔ جب وہاں پہنچتا ہے بڑی محنت سے بڑی قربانی دے کے پہنچتا ہے نا، جی جی پتہ نہیں کتنا عرصہ اس نے تیاری میں لگائے، 12 سال تو کم از کم لگتے ہی ہے نا۔ یہ جو لوگ جنگلوں میں چلے گئے نمازیں گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے نا، تو جنگلوں میں کیوں گئے؟ ان اپنی مخلوقوں کو تیار کرنے کے لیے گئے۔ پھر جب رب کے حضور پہنچ جاتا ہے پھر ایک دوسرے کو بڑے پیار سے دیکھتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، بڑے پیار سے دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ کا جو نقشہ ہے اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دل میں جاتا ہے، پھر جب اس کے دل میں جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ اس کو بولتے ہیں کامل مرشد، سبحان اللہ، بے شک اسی کا دیدار مینو لکھ کروڑا، اور اسی مرشد کی بیعت ہوتی ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، اور جو بکتے ہیں وہ اسی مرشد کے لیے بکتے ہیں۔ بے شک اب رہا سوال ہمارے علاقے میں کیا ہم جب جہاں بھی گھومتے ہیں وہاں گدی نشین بھی ہیں، سجادہ نشین بھی ہیں، سارے مرشد بنے ہوئے ہیں نا۔ جی اب جو مرشد ہم نے پکڑا ہے وہ تو اللہ کے لیے پکڑا ہے، یہ جسم تو اللہ کو نہیں جاتا ہے نا، وہ تو جسم کے اندر کی چیزیں اللہ کو جاتی ہیں، اس کو ان کو پہنچانا آئے ہی نہیں تو کتنا بڑا مجرم ہے۔ بیعت کا حق صرف ولی کو ہے۔ جس طرح کوئی نبی نہیں ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کافر، ماننے والے بھی کافر، تو کوئی ولی نہیں ہے تو اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے تو کفر کے نزدیک۔ وہ کافر تو اپنے لیے تھا نا، اور اس لیے تو ہزاروں لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی۔ وہ نایاب چیزیں، وہ نایاب اشارے جن کے ذریعے آدمی کو اللہ تک پہنچتا تھا اس نے ان کو پھنسا کے برباد کر دیا۔ وہ اس کا جواب بھی نہیں دے سکے گا، سبحان اللہ، وہ اس کا جواب بھی نہیں دے سکے گا۔ بے شک دوسری طرف ہمارا عالم فرقہ آ گیا، ایک طرف تو گدی نشینوں نے اور سجادہ نشینوں نے ہمارے اندر کو برباد کر دیا، جی صحیح، اور دوسری طرف عالم فرقہ آ گیا، انہوں نے ہمارے ایمان کو ہی برباد کر دیا، مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ بالکل صحیح، عالم کی بھی 3 قسمیں ہیں نا، جی جی ایک عالم ربانی ہے، عالم ربانی وہ ہوتا ہے جب اس کے اندر منور ہو گیا نا، نور آ گیا نا، جی تو پھر وہ مقناطیس لگ گیا نا۔ جی صحیح، بے شک جس طرح مقناطیس پڑا ہے چھوٹی چھوٹی سوئیاں پھینکتے ہیں اور پکڑتا جاتا ہے نا، کیچ کرتا ہے نا، لیکن اسے اسی طرح جب یہاں نور کا گولا آ جاتا ہے نا، کسی کے بھی نور میں گولا آ جائے، یا عام ہے یا عالم ہے، جب عالم کے دل میں نور کا گولا آ جاتا ہے نا پھر وہ نماز پڑھتا ہے نا تو اس کا نور بھی اندر جاتا ہے نا، تو پھر وہ قرآن پڑھتا ہے نا تو پھر اس کا بھی نور اندر جاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں قاری نظر آتا ہے حقیقت کیا شان ہے اس کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب قرآن مجید کو آپ دیکھیں کہیں بھی نہیں لکھا نماز پڑھ، بے شک وہاں یہی لکھا نماز قائم کر۔ اللہ، وہ لوگ نمازیں پڑھتے تھے، اللہ نے فرمایا نمازیں قائم کرو، نماز پڑھے گا ساری عمر مسلمان ہی رہے گا، نماز قائم کرے گا تو عالم بعمل بنے گا تو مومن بنے گا۔ کیا نقطہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز پڑھنے کیا ہوتا ہے؟ اوئے ہائے، سارے نماز پڑھتے ہو نا، پڑھتے ہو، کتاب پڑھ رہے تھے بند کری ختم ہو گیا نا، ہائے ہائے ہائے، اس کو ختم کیوں کرتا ہے؟ قائم کرنا، نماز کو اپنے اندر بسانا، اللہ، تیرا اندر منور ہوگا، تیرے اندر نماز پر قائم رہے گی نا۔ بے شک، ہائے ہائے ہائے، کیا شان ہے۔ اندر ہی نہیں گئے تو قائم کیا ہے؟ بڑی بڑی قائم نہیں ہوئی، اللہ نے کہا قائم کر، ہائے ہائے دل میں بسا، نور اپنے اندر قائم کر۔ بے شک، پھر قرآن پڑھا تو اس کا نور اندر گیا۔ بے شک، ایسے عالم کی توہین دین اسلام کی توہین، اگر کوئی ایسا عالم ہے نا اس کی توہین دین اسلام کی توہین۔ بے شک، بے شک، ایسے ہی عالموں نے کافروں کو مسلمان بنایا نا۔ جی جی، واہ، حضور پاک فرماتے ہیں نا ایسے عالموں کے لیے یہ بنی اسرائیل کی نبی مانا، اللہ،
اچھا یہ تو عالم ہو گیا نا باہم، اس کو عالم ربانی کہتے ہیں. اس نے جو ہم کو دین سکھایا، کافروں کو مسلمان بنایا. اور پھر دوسرا عالم اللہ اس نے کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکا، وہ مسلمانوں میں فرقے بنائے نا، مسلمانوں کو کافر کہا نا. ہائے 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 وہ دوسرا عالم اس کے سینے میں قرآن، اس کے ہاتھوں میں قرآن. اللہ اس کے سینے میں قرآن ہے اور عالم سوء اس کے ہاتھوں میں قرآن ہے. وہ سارا دن رات پڑھتا رہتا ہے قرآن، لیکن قرآن اندر ہی نہیں جاتا ہے نا. وہ اندر گئے تو اس کو ہدایت دے نا. قرآن خود فرماتا ہے ہدی للمتقین، میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو. وہ جو پاک تھا نا عالم، اس کو تو ہدایت ہوگی نا، لوگوں کے لیے بھی ہدایت بن گیا. یہ جو پاک ہی نہیں تھا، قرآن اس کے اندر ہی نہیں گیا، قرآن اس کے ہاتھوں میں ہے. ہائے ہائے بھائی ساری عمر لگا رہا قرآن ہاتھوں میں ہی ہے، بس وہ ولی نہیں بن سکا. وہ عالم با مطلب پتہ نہیں کیا بن گیا. اللہ بے شک بے شک. اس کے بعد تیسرا عالم، وہ بھی تم کو بہت نظر آئیں گے. اس نے بہت پڑھا، وہ اندر ہی نہیں جاتا، بہت پڑھا اندر ہی نہیں گیا. اس نے پھر کیا کیا کہ اس قرآن کو بغلوں میں لگا دیا، ٹنگ آ کے بغل میں رکھو. تنگ آ کے بغلوں میں دے دیا. وہ اللہ تو ملا نہیں، چلو کرسی ہی مل جائے. سبحان اللہ. وہ سیاست میں لگے نا، قرآن بغل میں دے کے سیاست کر رہی ہے. ان کو سیاسی زیب تو بھی نہیں دیتی، لیکن اس کا حق بھی ہے نا. اللہ جو نہیں ملا چلو دنیا سے. اس کے لیے اللہ شاہ نے فرمایا کھا کے سارا مکر گئے جنہوں نے بغل میں قرآن کہ کھا کے سارا. صبح کہتے ہیں بے نظیر کافر ہے، وہ شام کو پیسے ویسے مل گئے نا، میں نے تھوڑی کہا تھا مکر گئے نا. جب کوئی شخص حرف سے اللہ رکھتا ہے اس کا دل اللہ میں لگ جاتا ہے. کوئی بھی چیز دل میں بس جائے اسے محبت ہو جائے. جی بے شک. اب دل میں اللہ بس گیا، اللہ سے محبت ہوگی. محبت کا تعلق اس دل سے ہے، زبان سے نہیں. جو زبان سے کہتے ہیں وہ بیکار ہیں، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے. بے شک. جب وہ اللہ کرتے ہیں تو دل میں اللہ کی محبت ہو جاتی ہے. جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کے احسان لیتا نہیں ہے. جی سر. 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے لوٹاتا ہے. ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے. اور تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے نا. جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو ایک دن دیکھتا ہے، بڑے پیار سے دیکھتا ہے. جس دن اللہ نے تم کو دیکھ لیا تو محبت ختم ہوگی، پھر عشق آ گیا. بے شک بے شک. پھر میں تیرا اور تو میرا. پھر علامہ اقبال نے فرمایا گارو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی. اللہ اگر تیرے اندر اللہ کا عشق آ جائے تو کفر بھی مسلمانی بن جاتا ہے نا. اگر عشق نہیں ہے تو پھر آگے کہتے ہیں تو پھر مسلم بھی ہے کافر و زندی. علامہ اقبال نے کیا تم ایک دوسرے مسلمانوں کو کافر و زندی کہتے ہو نا. اب یہ جو اللہ جی اس امت کو ملا، واہ. باقی امتوں کے نبی بھی ترستے رہے. ہائے ہائے ہائے. موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا، سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا. باقی نبی اپنے اولل کا کلمہ پڑھ گئے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ دیدار دے. جواب آیا تاب نہیں ہے. کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی. جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. صلی اللہ علیہ وسلم. امت کا کہا، مسلمان کا نہیں کہا. ایک میرا حبیب اور اس کی امت. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں. جلوہ دے دیکھی جائے گی. جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو. کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے، حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکے. حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرا. بے شک. اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا تب اس کو فضیلت ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تب اس کو فضیلت ہوئی. ایک حدیث شریف ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. یہ یا رحمانوں سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ یا ودودوں سے چمک رہے داؤد علیہ السلام کی امت، اور یہ جو اللہ سے چمک رہے یہ حضور پاک کی امت. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر جو اس
नूर के बगैर बैठे होंगे जी जी तो फिर पावे सुन्नी है तो पावे शिया तो पावे कुछ नहीं फिर तो जासूस ही है। वाह बनी इसराइल के नबी तरसते रहे, इस उम्मत को वली कहते हैं हमने अल्लाह का दीदार किया। हज़रत इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि मैंने 99 मरतबा अल्लाह को देखा है। हज़रत इब्राहिम बिन औद फरमाते हैं कि मैंने 70 मरतबा रब का दीदार किया। सही सुल्तानपुर रहमतुल्लाह फरमाते हैं जब चाहूं अल्लाह का तकबीर तेरा शाही मेरा शाही हम दिए इसरार इलाही उम्मत की शान। एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह मुझे बड़ा शौक है तुझे देखने का। सुभान अल्लाह अल्लाह ने कहा मूसा गाली देखा, वाह 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 देखा हुआ था सहम सहम गए, हाय 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 तो फिर तेरा दीदार कैसे होगा? इसके लिए तुझे मेरे हबीब का मुफ्ती बनना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह उन्होंने कहा मुझे मंजूर है। जिंदा उठाया गया फिर उनको। अब मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम उनसे बैत होंगे, उम्मती बनेंगे, फिर उनको दीदार होगा। सुभान अल्लाह और उम्मती की क्या शान है। उलमा के लिए, आलम रब्बानी के लिए हजूर पाक ने फरमाया कि बनी इसराइल की नबियों की मानंद है, क्योंकि ना उन नबियों को दीदार ना इन आलमों को दीदार। क्या बात है सुभान अल्लाह वलियों के लिए कहा कि मेरे वलियों पर बनी इसराइल के नबी भी रश करेंगे। हाय हाय जिस दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने आके इमाम मेहदी से बैत कर ली, सारे नबी रश नहीं करेंगे। ओहो हुजूर पाक के बाद जो दर्जा है नबूवत में तो ईसा अलैहिस्सलाम का है, तो वही आगे बैत हो गए। ओहो अल्लाह अल्लाह अब वो इसमें जात आता कैसे, जी सर अच्छा जी तरीका भी बता रहे। हो सकता कोई आले दिल हो। वो सही सुल्तानपुर रहमतुल्लाह ने एक किताब लिखी, उसका नाम है नूर अल अदा। वो समझ में नहीं आती। एक दिन उससे मुलाकात हो ही गई, अल्लाह पूछा आपने ये किताब लिख दी तो किसी को समझ नहीं आती है, हजारों लोग पढ़ते हैं, कहते हैं हमारी तो समझ में आती नहीं है। अच्छा तो कहने लगे ठीक है, हजारों की समझ में ना आए, 1000 साल तक ना आए, 1000 साल के बाद अगर किसी एक की भी समझ में आ गई ना तो वो हजारों को समझा देगा। का कैप्टन मिला, कहने लगा मुझे बड़ी तगो दो अल्लाह की, मैं रोजाना कई हजार दफा कागज पे अल्लाह लिखता हूँ तो उसको समुद्र में डालता रहता हूँ, सही लेकिन कई साल हो गए मुझे तो रब का कोई नामो निशान ही नहीं मिला। तो भाई रब तो दिल में, तू समुद्र में डाल अल्लाह लिख लिख के तू समुद्र में डाल, दिल में डालना उसको। ओए हो वाह 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 दिल में कैसे डालूं? तो बस यही नुक्ता है, अगर समझ आ गया तो। वाह वाह अब ये अल्लाह दिल में कैसे जाता है? दिल में जाएगी तो बात बनेगी। बेशक इसको रोजाना 66 मरतबा 66 कागज के ऊपर लिखते हैं। मुशहद करके लिखो, फजर की नमाज के बाद लिखो, वरना जब भी आपको मौका मैसर आए, दिन में भले कई दफा लिखो, 5, 6, 7 दफा, लेकिन जब भी लिखो बड़े प्यार से लिखो। क्या खबर तुम लिख रहे हो तो वो देख रहा हो, उसी में काम हो गया। आप थोड़े लिखेंगे, एक दिन आएगा आप जो कागज पे लिखते थे वो तुम्हारी आंखों में तैरना शुरू हो जाएगा। वो कागज से आंखों में आ गया, तस्वर कायम हो गया, इसको पहले तस्वर बोलते हैं। जब आंखों में तस्वर आना शुरू हो जाए फिर लिखना बंद कर दें, आंखों से फिर तवज्जो से उसको दिल के ऊपर उतारें। वाह वाह तो फिर अगर अल्लाह ने चाहा तो जो आप कागज पे लिखते थे वो दिल पे लिखा नजर आएगा। सुभान अल्लाह उस वक्त दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, टिक टिक टिक, उस टिक टिक के साथ अल्लाह मिलाए, एक के साथ अल्लाह, एक के साथ हो, वो दिल की तस्बीह चलता है। अल्लाह अकबर जब यहाँ लिखा नजर आएगा ये पुलिस की बोर्ड लगी, पुलिस वाला, ये अल्लाह लिखा गया, अल्लाह। बेशक रात को सोने लगे, इस उंगली को कलम ख्याल करें, तस्वुर से दिल के ऊपर अल्लाह लिखते लिखते सो जाए, इसी में नींद आए। क्योंकि सोते वक्त जो नीयत होती है, ख्वाब में भी वही कुछ होता है। अल्लाह पढ़ते पढ़ते सो गए और ख्वाब में भी अल्लाह करते रहे। हम चकवाल में कांटीन करते,
کہ کچھ کنڈکٹر بسوں کے کنڈکٹر ہمارے پاس کانٹین میں سو جاتے ہیں، خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں خوب مزے سے خراٹے لے رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں لاہور پنڈی لاہور پنڈی۔ لاہور میں ہوتے کیا، پنڈی میں ہوتے کیا، وہ کام ہی کہتے رہتے نا۔ تو جب تمہارا خیال اللہ کی طرف ہوگا، سوتے بھی تھے، جاگتے میں بھی تھے، کام کاج میں بھی، تو پھر گھر والے کہیں گے تو اللہ کر رہا تھا، تم کہ میں تو سو رہا تھا۔ کیا شان، سرفراز سرفراز سرفراز۔ صبح اٹھیں، وضو ہے یا نہیں، ذکر خفی کرتے رہے، جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں۔ ذکر خفی کوئی منزل نہیں ہے، عبادت ہے۔ جس دن تمہارے دل کی دھڑکنوں نے اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیا، آج تمہاری منزل جو ہے نا وہ چل پڑی نا۔ اس کو طریقت کہتے ہیں نا، طریقت کا تعلق اس دل سے ہے نا۔ آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی، اب اس گاڑی کو پیٹرول کی ضرورت ہے، اب پھر نمازیں پڑھو تو روزے رکھو تو اس کا پیٹرول، تو پھر وہ گاڑی پہنچے گی نا۔ پھر جب وہ گاڑی اللہ اللہ کرتے اللہ تک پہنچ جائے گی تو اس کو حقیقت کہتے ہیں نا۔ حقیقت کا تعلق ان نظروں سے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، ہمارے علماء کو بہت برا لگتا ہے، لیکن ہمیں کوئی ان سے دشمنی نہیں ہے، نہ کوئی پیروں سے دشمنی ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، ہم بیان کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، چاہے کسی کو صحیح لگے چاہے کسی کو برا لگے۔ واہ، یہاں ہم جدھر بھی گئے جی جی، ہمارے علماء نے کہا کہ سب کچھ شریعت میں ہے۔ انہوں نے کہا طریقت بھی شریعت میں ہے، حقیقت بھی شریعت میں، معرفت بھی شریعت میں۔ ہم نارا میں گئے تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا کہ اس کے آگے دنیا نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیا کا جستجو والا ہوا تو وہاں جا کے ٹھہر جائے گا نا، آگے دنیا ہی میں جا کے کیا کروں۔ بالکل۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کا طالب ہوا تو یہاں شریعت میں ساکن ہو جائے گا نا، کہ شریعت کے آگے تو کچھ نہیں تو میں کیا کروں آگے جا۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ دل بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، دل والے بھی ہوتے ہیں، یہ آنکھیں بھی اللہ کو دیکھتی ہیں، یہ آنکھوں والے بھی ہوتے ہیں، کہ وہ اس کی تلاش کرتا نا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ربانیت نہیں ہے، وہ اسلام میں ربانیت نہیں ہے، کیا غوث پاک اسلام میں نہیں تھے، خواجہ صاحب اسلام میں نہیں تھے، تو کئی سال جنگلوں میں رہے نا۔ بے شک، وہ شریعت جنگلوں میں تو نہیں ہوتی ہے نا، شریعت تو شہروں میں ہوتی ہے، مدرسوں میں مسجدوں میں ہوتی ہے نا، تو جنگلوں میں پھر وہ کیوں چلے گئے تھے؟ وہ کوئی دوسرا علم تھا، وہ طریقت حقیقت معرفت کا ہے۔ بے شک مڑ کے آئے تو بڑے بڑے ولی کامل بن کے آئے۔ بے شک، جب وہ دل کی دھڑکنے پر اللہ اللہ پکارتی ہیں، تب کوئی لوگ ہیں جن کے دل کی دھڑکنیں کم ہوتی ہیں، ان کے لیے پھر اولیاء نے کچھ طریقے نکالے ہیں۔ کلندر پاک ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہ کہتے چلو ناچ، وہ ناچ آج تک موجود ہے، نچاتے ہیں ان کو۔ میں ایک دفعہ سیون میں گیا تو وہاں کچھ آدمی اس وقت اللہ پہ ناچتے تھے، اب دما دم مست کلندر پہ ناچتے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک، دو آدمی میرے سامنے بے ہوش ہوئے، ناچتے ناچتے بے ہوش ہو گئے۔ ایک تو میں پانی ڈالنے لگا، ایک اور ساتھ آدمی تھا، تو دانت اس کے بالکل کسے ہوئے ہیں، بند ہیں، پانی بھی اندر نہیں جا رہا، تو دل سے آواز آ رہی ہے دما دم مست کلندر۔ سبحان اللہ۔ ہم نے سوچا کہ اس زمانے میں دما دم مست کلندر کرتے ہیں تو دلوں سے دما دم مست کلندر کی آواز آ رہی ہے، تو اس زمانے میں تو اللہ سے ناچا کرتے تھے نا، تو اس زمانے میں اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔ واہ واہ، تو بلے شاہ نے فرمایا سی اصل نچ کے یار منایا۔ اسے ناچ میں کیا یار منتا ہے؟ پتہ لگا نچے، خوب نچے، دل کی دھڑکنیں ابری، دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملیا تو یار منیا۔ امیر کلال کبڈی کھلاتے، وہ کبڈی کھیل رہے تھے، بہادر نقشبندی رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم میں پہنچ گئے فیض کے لیے۔ وہ پوچھا امیر کلال کہاں ہے، کہ وہ تو کبڈی کھیل رہے ہیں۔ کہ ولی کبڈی نہیں کھیل سکتا، میں تو خام خواہ ادھر آ گیا۔ واپس جانے لگے، زمین نے روک لیا۔ بعد میں وہی خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ ان کے ساتھ کبڈی کھیلے، اتنے بڑے ولی بنے۔ تو کبڈی میں کیا راز تھا؟ خوب دوڑاتے، جب دل کی دھڑکنیں اوپرتے کہتے اب کبڈی کو چھوڑو، اب ان کے ساتھ اللہ۔ ایک اور آسان طریقہ ہے، وہ ضربے لگواتے ہیں، اللہ اللہ۔ اب کچھ لوگ اللہ کی ضربے لگاتے ہیں،
کچھ لوگ کہتے ہیں شور مچاتے ہیں، تو صحیح کہتے ہیں۔ اگر تو اللہ ضربیں لگا کے گھر چلا جاتا ہے تو شور مچا کے گیا نا، اس سے بہتر تھا تو دل میں اس کو یاد کر لیتا، اور ان کو پتہ بھی نہیں یہ ضربیں کیوں لگاتے ہیں۔ یہ اللہ اللہ جو لگاتے ہیں نا گھنٹہ بار، تو وہی کبڈی والی پوزیشن پیدا ہو جاتی ہے، وہ دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں کہ کسانی آدھی ولایت ہے، تو کس طرح؟ آگے بیل چل رہا ہے، پیچھے وہ بھی چل رہا ہے، تو سارا دن چل رہا ہے، بیل کا دل بھی دھڑکنا شروع ہو گیا، اس کا بھی دل دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اب اگر اس دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملائے تو آدھی ولایت ہے نا، ورنہ جس طرح اس کا دل دھڑک رہا ہے اس طرح اس کا دل دھڑک رہا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا طریقہ۔ اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے۔ اجازت کیا ہوتی ہے؟ آپ یہاں سارا دن رات تہجد پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے، کیوں؟ تیرا دل تو میرے ہاتھ میں، جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا۔ اور تمہیں ایک دن شکایت ہوگی میں بڑا تہجد گزار تھا، مجھے کیا ہو گیا، میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا، تو شیطان نے دل موڑ دیا۔ جب کوئی دل کی عبادت میں لگتا ہے، شیطان سوچتا ہے اگر یہ اللہ اس کے اندر چلا گیا، یہ تو ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا۔ اللہ باجی بستامی رحمۃ اللہ جوانی کی ایام میں جنگلوں میں چلا گیا، جب باقی عبادت کرتے ہیں تو شیطان دیکھتا رہتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں نا تو قریب آگے ان کو ستاتا۔ وہ صاحب نظر تھے، ایک دن ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے کہ آج اس کو ماروں گا۔ آواز آئی اے باجید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا، یہ اللہ کے نور سے جاتا۔ تو اتنا ذکر کر کہ نور علی نور ہو جائے۔ اور جب باجید بستامی رحمۃ اللہ نور علی نور ہو گئے تو شہر بستام سے جادو شیطان کو پتہ ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے کسی کے دل پہ اللہ لکھا جاتا ہے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ کو نقشبندی کیوں کہتے ہیں؟ لوگوں کے دلوں پہ لفظ اللہ نقش کر دیتے ہیں۔ قرآن میں فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں پہ اللہ ایمان اللہ ہی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دل میں مدینہ پاک آ جاتا ہے، کیونکہ وہ خدا بھی نہیں تو جدا بھی نہیں، بے شک پھر وہ کہیں بھی ہے۔ بے شک سرکار، بے شک۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن دیکھا مجد الفسانی رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ یہ جن فرشتے ان کو سجدہ کریں، تو بڑے پریشان ہوئے کہ استدراج تو نہیں ہو گیا، یہ انسان کو سجدہ جائز ہی نہیں، یہ مجھے کیوں سجدہ کریں؟ آواز آئی گھبراؤ نہیں، کہ تمہیں سجدہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گئی اس کو سجدہ کرے۔ جب رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے دل پہ خانہ کعبہ آیا، اس کعبے کو حکم ہوا جا کے اس کا طواف کر، اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی سے بنایا، اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ تب مولانا رومی نے کہا کہ ایک دل جس میں کعبہ بس جائے ان ہزار کعبوں سے بہتر ہے۔ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا۔ جب کعبہ بس جاتا ہے ابھی مکمل نہیں ہے، اس کو آدھی کلندر بولتے ہیں، جی بولتے ہیں نا آدھی کلندر ہے۔ تو خانہ میں کعبہ بسا تھا تو کعبہ اس کا طواف بھی کرتا تھا، تو پھر بھی بولتے ہیں آدھی کلندر ہے۔ تو پھر پورا کلندر کون ہے؟ آدھی کلندر یہ ہے کہ وہ رب کا دیدار نہیں کر سکی، وہ رب سے بات چیت کر سکی۔ عورت جو ہے نا وہ رب کا دیدار نہیں کر سکتی، کتنی بڑی اونچی ولیہ ہو جائے، رب سے بات چیت کر لیتی ہے۔ جو دوسرے بھی ہیں نا پورے کلندر وہ رب سے بات چیت بھی کرتے ہیں، رب کو دیکھتے بھی ہیں نا، وہ رب کا نقشہ ان کے اندر آتا ہے نا، تو پھر ان کے لیے نا کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑ۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ دین اسلام ایک پرندے کی مانند ہے، اس پرندے کی دو پر۔ بہت سے لوگ ہیں جو ایک پر سے اڑنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں اڑ سکتے، وہ صرف نماز ہی پڑھتے ہیں، زبان سے سب کچھ کرتے ہیں، دن رات لگے رہتے ہیں، وہ 40 50 60 100 سال ہو گئے تو ابھی نمازی ہے نا، وہی مسجد میں پھڑپڑا رہا نا، اوپر تو کوئی نہیں پہنچانا۔ تو دوسرے لوگ وہ دیکھے جنہوں نے نمازیں چھوڑ دیں، دلوں سے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، وہ جنگلوں میں پڑے ہوئے ہیں نا، رب کو وہ بھی کون وہ پہنچے نا، رب کو وہی پہنچے نا جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی
اور دلوں سے اللہ اللہ بھی قریب سبحان اللہ بے رب شک کو وہی پہنچے بے شک یہ دو پر ہیں اس وقت ہر آدمی صراط مستقیم کی تلاش میں ہے جی وہ 5 منٹ میں پتہ چل جائے گا کوئی بھی نہیں کہے گا غلط کہتا ہے صراط مستقیم کئی سالوں سے الجھے ہوئے ہیں کہ صراط مستقیم کیا یہ دیوبندی تو مرزی تو وہابی تو سنی شیعہ ابھی 10 منٹ میں تم سارے کرنے لاؤ گے صحیح کہتا اگر کوئی کافر ہوا ہے ہندو ہوا وہ بھی کہے گا صحیح کہتا ایک وہ لوگ ہیں جن کے ظاہر بھی خراب ہیں باطن بھی خراب ہیں جی نہ کوئی ظاہر میں نماز روزہ ہے نہ کوئی دل میں اللہ اللہ ہے وہ بلے سنی ہے تو بلے شیعہ تو وہ بابی صراط مستقیم نہیں ہے بے شک وہ صراط مستقیم نہیں ہے نام تو نہ رکھے ہوئے نا بات صراط مستقیم بھی کرے نا صحیح ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے ظاہر خراب ہیں باطن اللہ اللہ کا کیا شان ایسے لوگ بھی ہیں یہ دھنکا شریف ہے نا ادھر ظاہر میں کوئی نماز روزہ نہیں ہے نا دل اللہ اللہ کر رہا ہے نا اور جس کو ڈنڈا مارتے ہیں اس کو فیاض ہو جاتا ہے لیکن اگر ان کی کوئی نقل کرے تو زندگی ہو جاتا ہے نا بے شک بالکل بالکل بھائی اگر ان کی نقل کرو تو زندگی ہو جاؤ گے نا تو صراط مستقیم وہ بھی کو نہیں اللہ بھائی وہ تو بے نظیری کو ڈنڈے مارتے ہیں تم ڈنڈے مار کے دکھاؤ ان کی نقل کرے تو زندگی ہو جائے گا تو صراط مستقیم وہ بھی نہیں ہے نا جی جی بے شک تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے ظاہر درست تو باطن سیاہ ہمارے علماء اور عابد زاہد ظاہر میں تسبیحیں نمازیں سب کچھ ہے اندر کالے ہیں اندر کچھ بھی نہیں ہے اس دل میں اللہ ہوتا ہے اگر اللہ نہ ہو تو پھر شیطان ہوتا ہے بے شک پھر صراط مستقیم یہ بھی ہے نا اگر صراط مستقیم ہوتا تو 72 فرقے کیوں بنتے انہی لوگوں نے بنائے نا بے شک بے شک انہی داڑھی والے نے بنائے نمازی نے بنائے نا فرقے بے شک تو پھر صراط مستقیم ہوتا سارے ایک نہ ہوتے تو پھر صراط مستقیم کیا ہے ظاہر بھی درست باطن بھی ظاہر میں بھی نماز روزہ کرو دل بھی اللہ اللہ کرے زبان بھی پاک تو دل بھی پاک یہ صراط مستقیم ہے بے شک بے شک حق کہیں سے بھی حاصل ہو جائے ہم یہ نہیں کہتے کہیں سے بھی حاصل ہو جائے یہی صراط مستقیم ہے اس وقت سارے اسلامی ممالک ہیں ایران بھی عراق بھی پاکستان بھی زبان سے سارے کلمہ پڑھتے ہیں نا زبان سے سارے ایک ہے لیکن دل سے ایک نہیں ہے نا بے شک دلوں میں شیطان ہے تو شیطان کیا کرتا بھائی کو بھائی سے لڑاتا میاں کو بیوی سے لڑاتا بے شک دل سے ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے ہیں کافر کہتے ہیں جب تمہارے دلوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو پھر زبان سے بھی ایک اور دل سے اللہ بے شک واہ 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 سبحان اللہ اب تم کو اب اس شیطان کو پتہ ہے یہاں تک کوئی شخص پہنچ سکتا ہے اس کے پاس جنات فوج ہے حکم دیتا ہے جاؤ اس کو تباہ کرو برباد کرو کچھ بھی کرو یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے ورنہ یہ تو گیا نا ہائے 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 تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو بے شک ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو پھر جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے نا سبحان اللہ تو شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی سبحان اللہ اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتے پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے غریب نہیں رہے غریب نواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حیدری بہت سے لوگ ہوں گے جن کے مرشد کامل ہوں گے بہت سے لوگ ہوں گے تو ویسے پھنسے ہوئے ہوں گے جی جی بے شک ہر مرشد اپنے آپ کو کامل ہی کہتا ہے نا تو جو جس سے بیعت ہوا اس کو کامل سمجھ کی بیعت ہوا نا اگر تو وہ کامل ہے تو پھر تو جیسے ہی ہے آپ اللہ سے سارا لیکن اگر وہ کامل نہیں ہے تو پھر تیری زندگی برباد ہو رہی ہے نا اب ضروری ہے نا کہ اپنے مرشد کے مطلب بھی پتہ ہو نا وہ کامل ہے یا نہیں بے شک یقین ہونا چاہیے نا بہت ضروری صحیح آپ سنہارا ہے وہ سونے لینے کے لیے جاتا ہے مار نہیں کھاتا اس کے پاس کسوٹی ہے بے شک بے شک جب تمہارے اندر یہ اللہ اللہ شروع ہو جائے گا تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی دل کی دھڑکنیں پکاریں گی اللہ اللہ نور بنے گا بڑی امام چلے جانا وہاں بھی اللہ تو یہاں بھی اللہ بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو رکت بھی پیدا ہوتی ہے یہاں وہاں بھی اللہ ہے یہاں بھی اللہ
अल्लाह आपस में टकराया तो दिक्कत पैदा होगी, दिल की जिक्र और तेज हो गया, समझ गया रूहानी आदमी है। वाह वाह। आगे दाता साहब चले जाना ना, वहां भी अल्लाह तो यहाँ भी अल्लाह ना, तो सीधे में गिड़गिड़ाहट होगी ना, हरकत पैदा हो जाएगी ना, तो समझ जाओगे ना कि ये कोई वली कामल है। फिर अपने मुर्शिद के पास चले जाना ना। जो दाता साहब बड़ी इमाम पे बात हुई थी मुर्शिद के पास जाने से होती है, तो फिर ठीक है तुम्हारी खुश नसीबी। अगर घड़ी घड़ी तो उसके पास जाता है, घड़ी घड़ी उसके पास जाता है, फिर कुछ भी नहीं होता है, इसका मतलब फिर कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल बर्बाद हो रही है। बेशक सरकार बेशक। जरूरी है कि तुम पहले कसवटी बंद हो जाए, तो फिर तुम इनकी तलाश में निकलना। फिर जब भी कभी मिलेगा ना, तो कामल मुर्शिद ही मिलेगा। सही सुल्तान वो रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ढूंढ ढूंढ तू लुट जाए, तेरे घर पर लुट जाए, मरने से थोड़ी देर पहले तुझे चीज हासिल हो जाए तो बड़ी सस्ता सौदा है। अल्लाह अकबर। जाएगा तो ईमान से जाएगा, तो तेरे दिल पे अल्लाह लिखा है, ईमान से जाएगा। अल्लाह। इसके लिए हम तुम्हें ना बैत करते हैं ना कोई नजराना मांगते हैं। उस वक्त तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हारे अंदर रहमान जागते नहीं है। फिर तुम्हें कहीं भी कामल नजर आया, वहां जाके बैत हो जाना। कहीं भी नजर आया, वहां जाके बैत होना। जो भी मिलेगा फिर सही मिलेगा। ये चिश्ती, नक्शबंदी, कादी, सरवर्दी, ये सिलसिले हैं, लेकिन हमारे लोगों में कुछ ही है, वो कहते हैं ये चिश्ती था, हमारा दादा बाप भी चिश्ती, मैं भी चिश्ती, मेरा बेटा भी चिश्ती, हम चिश्ती क्यों छोड़े, ये कहते हैं ना। लेकिन चक्कर ये है कि 4 गाड़ियां हैं ना, तो पहले 9 गाड़ियां थी, अच्छा, और 5 पंचर हो गई हैं, अल्लाह। 4 रह गई हैं। और 4 में से एक जो है ना वो भी कट गई, सरवर्दी भी कट गया, अल्लाह। और सिर्फ दात खानी में लग गया बस, और ज़करियत को उसने छोड़ दिया। अब ये गाड़ियां स्टार्ट, कभी चिश्तियों की गाड़ी स्टार्ट होती है, तो कभी नक्शबंदियों की स्टार्ट होती है, तो कभी कादरियों की स्टार्ट होती है। बारी बारी ना, एक टाइम तो स्टार्ट नहीं होती है, बारी बारी अलग तरफ जाती है ना। अगर तुझे अल्लाह को पहुंचना है तो जो स्टार्ट गाड़ी है उसमें जाके बैठ जाना। अल्लाह अकबर। भाई वो तो सारे अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं ना, तो हमारे लिए भेजिए, बारी बारी वो चलती है ना, तो किसी में स्टार्ट में जाके बैठ जाए कोई जुर्म नहीं है ना। बेशक। हाँ, अगर तेरी गाड़ी चल रही है तो फिर उतरने की कोशिश करता तो फिर वो जुर्म है ना। बेशक बिल्कुल। अगर किसी का दिल अल्लाह कर रहा है, उसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। उसका मुर्शिद कामल था तब उसके अंदर अल्लाह हुई है। अगर किसी के अंदर अल्लाह नहीं है, इसका मतलब है उसकी गाड़ी चली नहीं है ना, तो गाड़ी पे आगे बैठ जाए। अल्लाह। हमें तुमसे जो लालच है, एक लालच है बस, हम अपने खर्चे पे इधर आए, खर्चे पे जाएंगे। बेशक। फिर क्यों हम जगह जगह जाते हैं, यूरोप तक जाते हैं, सही। बेशक। थोड़ी सी लालच है हमको। ओए होए अल्लाह। हुजूर पाक को भी वो लालच थी, बेशक। इस वजह से आपको अरीसन भी कहा गया। बिल्कुल कुरान में है सर। अरीसन भी कहा गया। लोग पूछते हैं अरीस क्यों कहा गया। वाह वाह वाह। अब देखो ना, तुम अल्लाह को जाओ, दोज़ख में जाओ, बहशत में जाओ, हमें क्या परवाह, हमने तो जो पाना था पा लिया। जिस तरह गाड़ी किसी की, लेने वाला और बेचने वाला, बीच में एक एजेंट है, एजेंट है ना, वो एक को राजी करता है फिर दूसरे को राजी करता है, दोनों फ्रीकों को राजी करता है। गाड़ी उसकी नहीं है, उधर भी बातें करता है, उधर बेचारा बातें करता है, पता नहीं कितने घंटे लगाता है। जब गाड़ी बिक जाती है उसको उधर से भी कमीशन मिलता है, इधर से वही हिसाब हमारा है। अब हम तुमको राजी कर रहे हैं ना, फिर उसको राजी करेंगे, शुरू होगा हो या ना, तो उसको हमको भी कमीशन मिलेगा ना, वो भी देगा तो तुम्हारा कमीशन। हम तो ये लालच उस अल्लाह से हमारे मरातब जो है ना वो बढ़ते होंगे। तुमने जितना जिक्र किया, जिसने तुमको सिखाया 2 दर्जा उसको मिलेगा 2 गुना, और जिसने उसको सिखाया 4 गुना उसको मिलेगा, जिसने उसको सिखाया 8 गुना उसको मिलेगा। ये 10 गुना तक जाता है ना। नारे हैदरी, अब जो मैंने बातें करी हैं, अगर किसी साहब को इस पे एतराज हो
पूछ तो सकता है। कोई मैंने बात करी है, किसी की समझ ना आए या कोई एतराज है वो पूछ सकता है, उसके बाद जिक्र लें अपनी किस्मत आसमान। सवाल कर लें अगर दिन में हो तो। गुफ्तगू के बारे में अगर किसी हजरात को कुछ सवाल करना है तो वो बेशक बना महफिल में सवाल कर सकते हैं। दुआ एक तो ये है ना, अभी दुआ करेंगे ना, जिस काम के लिए करेंगे चलो अगर हो सकता अल्लाह ताला पूरा कर दे। काम तो निकलते रहते हैं काम तो निकलते रहते हैं, फिर क्या करोगे? अल्लाह ताला फरमाता फस्करूनी अस्करुकुम, तू मुझे याद कर मैं तुझे याद तुझे याद जब तेरे अंदर अल्लाह अल्लाह शुरू हो जाएगी, जुबान से नहीं, वो दिल से अल्लाह अल्लाह शुरू हो जाएगी। इस दिल की पहुंच जो है ना, ज़बान की पहुंच अमेरिका है, दिल की पहुंच अर्श मौला है। और तेरी अल्लाह अल्लाह जो है ना वो अर्श मौला में गूंजना शुरू हो जाएगी। तू नहीं जाएगा, अच्छा तेरी आवाज जाएगी अल्लाह। इस आवाज को अल्लाह रोज सुनेगा। अच्छा अब वो कहता तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूं। अब सारे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं ना, तो क्या सबका नाम लेके पुकारेगा? नहीं, ये सारे आवाजें यहाँ गूंज रही हैं अल्लाह अल्लाह की, सब आवाजों को सुन रहा है, वो सब आवाजों से मानूस है। एक दिन एक आवाज गमगीन है, अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं इसको क्या हो गया? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इस पे ये मुसीबत आन पड़ी। अल्लाह ताला फरमाता मैं इसको गमजदा देखना नहीं चाहता। उसने हाथ भी नहीं उठाया, उसका काम हो गया। ये दुआ करो यहाँ भी काम आए, आगे भी काम आए। जब तुम मरेगा तो फरिश्ते आ जाएंगे, आके पूछेंगे बता तेरा रब कौन है। सबसे पहले पूछेंगे बता तेरा रब कौन है। कफन पीछे हटाना, अल्लाह लिखा हुआ देख लो। उनको जरूरत है तुमसे दूसरा सवाल पूछे। ये काम सीखना, इधर भी काम आए तो उधर भी काम आए, वो सारी उम्र के लिए दुआ ही बन जाए। बेशक बेशक। जब तूने यहाँ अल्लाह अल्लाह सीखी ना, तेरा जिस्म खत्म हो गया ना, लेकिन तेरी रूह ने यहाँ अल्लाह अल्लाह सीखी ना, रूह तो खत्म नहीं होगी ना। ये तो क़यामत तक ही तेरी अल्लाह अल्लाह, क़यामत तक तेरा मर्तबा कितना बुलंद हो जाएगा। वाह वाह वाह। हदीस में जो यहाँ अंधे वो वहाँ भी अंधे। वाह, तूने यहाँ अल्लाह अल्लाह नहीं सीखी ना, तो वहाँ तो वो रूह जाएगी, तू तो नहीं जाएगा ना, तो वहाँ भी अंधा है ना। वाह। सरकार एक सवाल है, मतलब जैसे औरतों के लिए फिक्र का हुक्म है, मोमिन है, औरतों के लिए भी ऐसा कोई हुक्म है, मतलब औरतें जो है वो मोमिन ये फिक्र करे ना? औरतों के लिए भी है, जिक्र करने वाले औरतें और जिक्र करने वाले मर्द अल्लाह ताला ने बेहतरीन इनाम दिया दोनों के लिए, वल ज़ाकिरीन वल ज़ाकिरात। बेशक। और ये जो मखलूक है ना, ये तो सब के अंदर है, औरत है या मर्द है। अच्छा ये जो मखलूक लतायफ है ना, ये सब के अंदर है। अच्छा और ये जब तुम्हारे लतायफ, ये इंसान है तुम्हारे अंदर। जी जी एक आयत में उठते बैठते हत्ता करते लेते मेरा जिक्र करता। जी उधर ये भी है, शादियां भी कर, काम काज भी कर, हाँ जी हर वेले मेरा जिक्र भी कर। अल्लाह। आदमी उलझन में पड़ गया, हाँ जी वाह। बड़ा सोचा लोगों ने, हाँ जी कहने लगे फिर ऐसा होगा, उठने लगे तो ये आयत पढ़, बैठने लगे ये आयत पढ़, सोने लगे ये आयत पढ़, कारोबार करने ये आयत पढ़। ये समझा ना? वो नहीं, उसने कहा तू कारोबार भी कर तो मेरा जिक्र भी कर। उसने कहा तू उस इंसान को एक दफा जगा ले, फिर तू काम काज करना, तेरे बच्चे हैं, उसके बच्चे तो नहीं है ना। तू काम काज करना वो अल्लाह करेगा, तू सोना वो अल्लाह करेगा, खरीदो फर करना वो अल्लाह करेगा। तुझे नींद आती है, उसको नींद तो नहीं आती। वो इंसान सबके अंदर है, जो भी उनको जगा ले, औरत है या मर्द। क्या शान है, अल्लाह अकबर। तो फिर वो सारे इंसान जब जाग उठते हैं ना, तो सच हिक तो नौ हिक। बेशक सरकार। सच का तो बकायदा कुरान मजीद में और हदीसों में नाम है उनके। बेशक। रूह, कलब, सिरी, खफी, अफ़ा, अन्ना, नफ्स, ये 7 लताइफ हैं, 9 जुस्से हैं, उनका भी कुरान मजीद में नाम है। कल्बे सलीम, कल्बे मनीब, कल्बे शहीद, नफ्स हमारा, लवामा, मलैमा, मुतमन्ना, ये उनके नाम है। ये मखलूक है तुम्हारे अंदर। तो एक वक्त गौस पाक की 9 आदमी ने दावत पकाई, एक ही वक्त में पकाई। आदमी सोचता है 9 जगह कैसे चलेंगे जी? वो जिस्म नहीं गया, वो जिस्म के अंदर की मखलूकें गई ना उधर। अगर एक वक्त में 9
گھر کے کھانا کھایا اٹھی بھی ہوں گی بیٹھی بھی ہوں گی باتیں بھی کریں ہوں گی تو جس میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے تو نماز میں یہی کچھ ہے نا بے شک سرکار بے شک بے شک وہ کہتے ہیں درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے وہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا وہ جسم کے اندر کی چیز عرش مولا میں جاتی ہے تو ثواب کس کو ملتا ہے جن کی ہو ایک دفعہ لوگوں نے کہا مجدد صاحب کو میں نے آپ کو فلاں دن خانے کعبے میں دیکھا فرمانے لگا میں نہیں گیا دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا میں نہیں گیا تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا فرمانے لگے میں نہیں گیا تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا فرمانے لگے میرا اندر تھا سبحان اللہ واہ اور جب حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے نا تو اوپر پہنچے تو ہم بھی موجود تھے نا تو کیا تھا نا یہی چیزیں تھی نا بے شک نعرہ تکبیر آپ جو تم درباروں میں جاتے ہو جی جی کچھ فیض ہوتا ہے تبھی جانتے ہو اب اس میں فیض کیا ہے جی فیض زندے سے ہوتا ہے مردے سے فیض نہیں ہوتا زندے کے پاس جاؤ اس کی تعظیم کرو صحیح اب رہا صاحب اس نے اپنے ان انسانوں کو زندہ کر لیا نا اصل تو یہ ہے نا یہ تو نقل ہے یہ تو مٹی ہو جائے گا ہاں جی اس نے اپنے اصلی انسانوں کو زندہ کر لیا بھائی جو اوپر بیت المعمور میں چلا جاتا ہے یہاں سے خانے کعبے میں چلا جاتا ہے صحیح ہے اس نے اپنی مخلوقوں کو زندہ کر لیا وہ قبر میں چلا گیا اسی مخلوق کے قبر میں بیٹھ کے اللہ لگائی ہیں نمازیں پڑھی ہیں لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں تو وہ مردہ کدھر ہے بے شک صرف تم دیکھ نہیں سکتے نا ہے تو وہ زندہ کھاتا پیتا ہے بے شک نماز پڑھتا ہے ذکر کرتا ہے بے شک یہ تو شرک نہیں ہے نا زندہ ہے بے شک ہاں شرک یہ ہے جس نے یہ کام نہیں سیکھا نا ان کو نہیں جگایا نا تو یہ چیزیں اس کے اندر ہی ختم ہو گئی نا جب مر گیا تو یا ہڈیاں رہ گئی نا یا پتھر رہ گئے نا بے شک اور تو کچھ نہیں ہے نا ان ہڈیوں اور پتھروں کی تعظیم شرک ہے نا اللہ اکبر واہ واہ بے شک اللہ ہڈیوں اور پتھروں کی تعظیم شرک ہے زندے کی تعظیم شرک نہیں ہے اللہ ولی اللہ زندے ہے نا وہاں تو شرک کوئی نہیں ہے نا بے شک تو جو کہتے ہیں ختم ہو گئے وہ ان کو خود ہی اپنے ختم ہو گیا نا ختم ہو گیا اب ایک کہتا ہے یہ جھگڑا ہے ہمارے ملک میں حاضر ناظر کے اوپر ہاں جی صحیح ایک کہتا ہے حضور پاک حاضر ناظر ہے دوسرا کہتا ہے نہیں ہے حاضر ناظر آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں جی وہ ہمارے نزدیک دونوں صحیح ہیں نا وہ اس بیچارے کو نظر نہیں آتا تیرا پکارا آؤ آؤ کوئی نہیں آیا اس نے کہا کوئی نہیں دیکھو وہ صحیح ہے واہ وہ صحیح کہتا نا جھوٹ نہیں بولا نا اسے بہت پکارا اس نے کوئی نہیں آیا اس نے کہا نہیں کوئی بھی نہیں ہے واہ دوسرے نے اعلیٰ حضرت ہے صلاۃ والسلام نے لکھا اچھا وہ بیٹھ کے پڑھنے لگے نا اچھا پڑھ لے گئے تو حضور پاک تشریف فرما ہو گئے کیسے کہیں گے حاضر ناظر نہیں ہے ہائے 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 اب یہ ہے کہ وہ طریقہ اختیار کرو نا جس سے پتہ لگے نا کہ یہ حاضر ناظر ہیں یا نہیں اللہ اکبر وہ طریقہ کیونکہ تمہارا جسم تو نہیں جائے گا نا وہ جسم کے اندر کی چیزیں جائیں گی نا یہ علم سیکھو نا اس کو علم لدنی بھی کہتے ہیں علم طریقت بھی کہتے ہیں اب تو جیسا بھی ہے تو کہتے ہیں حضور پاک فوت ہو گئے چلے گئے اور تو اپنی روح کو تیار کرنا اس کو طاقت پہنچانا تو تیری روح تو قبر میں بھی چلی جائے گی نا تو جا کے جب ان سے باتیں کرے گی وہ کیسے کہے گی فوت ہو گئے پھر گردن بھی تیری اڑا دیں گے تو کبھی نہیں کہے گا کہ وہ فوت ہو گئے اب اس کے لیے ذکر لیں اور قسمت آزمائیں ہر آدمی سوچتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کا بہت کرم ہے ہر آدمی پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑا اللہ کا کرم ہے کیوں کار بنگلہ کرم نہیں تھا اور کیا دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑا کرم کیوں غریب تھا کتنا بڑا افسر ہو گیا کرم نہیں تھا اور کیا اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم کیوں اتنا بڈھا ہوں اتنی صحت ہے کرم نہیں تو اور کیا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کافروں کے پاس ہیں نا بلکہ تم سے زیادہ ہیں جو کافر کو دیا وہ تم کو دیا تمہارے پر کیا کرم کیا اگر تم نے دیکھنا کہ واقعی تمہارے پہ اللہ کا کرم ہے اس کے ذکر میں لگ جاؤ 2 4 5 7 دن میں اللہ شروع ہو گیا اس کا کرم ہو گیا
फाज करो नहीं अस करो कम, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। जिक्र उसी का किया जाता है जिससे दोस्ती हो जाए। अगर कोशिश के बावजूद तेरे अंदर अल्लाह नहीं जमता है तो तेरे पर अल्लाह का कोई करम नहीं। बेशक अगर करम होता तो तुमको अपने नाम ले वाव में लेता, फिर कार बंगला देता, फिर करम ही करम, फिर करम जाना। अपने आप को आजमाने का राज मैं क्या हूँ, मेरा मुर्शिद क्या है और मुझ पे रब कितना मेहरबान है, यही एक कसरती है। अल्लाह अकबर। गुजरावाला में एक अंग्रेज ने सवाल किया, जी मैं मुसलमान हो जाऊं, चाहता भी हूँ, मुझे गारंटी नहीं मिलती है। अच्छा जी। कहने लगा मैं शराबे भी छोड़ दूंगा, नमाज भी, रोजे जैसा कहोगे मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन तुम्हारे और माँ कहते हैं कि हम गारंटी नहीं देंगे, पता नहीं दोस्त की है बेचते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब है तुम्हारा मजहब कमजोर है। भाई कमजोर चीज की गारंटी नहीं होती है ना। ये कहते हैं हमें अपनी गारंटी नहीं, तेरी गारंटी कैसे देती? वाह। लेकिन यकीन करो कि मजहब इस्लाम गारंटी करता है। अगर उस रास्ते पे चले तो तब साल नहीं, महीने नहीं, 5-7 दिन में पता चल जाता है। ये जो तुमको तरीका बताया, ये ज्यादा से 7 दिन में पता चल जाएगा कि तुम क्या हो। अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह शुरू हो गई, अल्लाह का हुक्म हो गया, गारंटी होगी। अगर अल्लाह नहीं होता फिर कोई गारंटी नहीं। वाह क्या कसौटी। ये कसवटी है। वाह 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 सुभान। इसके लिए तो जिक्र लेना चाहे हमको यहाँ से गुजारे। जो साथी भी ये चाहते हैं कि उनके दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह में तब्दील हो जाएं, जिक्र कल्ब की इजाजत लेना चाहते हैं, सरकार शाह साहब की आवाज के साथ अल्लाहू अल्लाहू पढ़ते रहें, उन्हें जिक्र कल्ब की इजाजत हो जाएगी। अल्लाह पढ़ते हुए गुजरे। देखते हुए गुजार का